تو میں نے آپ کا کلپ سنا تھا کنزُل ایمان کے ترجمے کے حوالے سے، جی 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 وہ جو اعلیٰ حضرت نے عفریت کا ترجمہ کیا تھا. پھر میں نے اس کے بعد مفتی راشد صاحب کا بھی کلپ سنا. تو میرا جو سوال جو بنتا ہے نا وہ میں آپ سے کر دیتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محفل میں بیٹھا تھا عفریت، وہ صحابی تھا. جی جی ایک آپ بالکل نے یہ ثابت ہے، ایک آپ بالکل نے یہ ثابت ہے۔ تو اس کی ایک مجھے چاہیے اگر بتا دیں کہ اس صحابی ہونے کی کیا دلیل ہے، کہ کیا وہ واقعی صحابی ہونے صحابی کی تھا؟ کوئی دلیل نہیں چاہیے، کافر ہونے کی دلیل چاہیے۔ نہیں، صحابی کی بھی تو ایک الگ تعریف ہے نا. نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جو بھی وقت کے پیغمبر کی مجھے بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مطیع ہوں، آپ کا تابع فرمان ہوں، جو آپ مجھے حکم دیں گے میں بجا لاؤں گا، تو یہ اس کے ایمان پہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو تو وہ اس والا افریت ثابت، میں سوال سن چکا ہوں، اس کا وہ والا افریت ثابت کرنا جو بخاری مسلم میں آیا کہ ایک افریت نے میری نماز میں خلل ڈال دیا، تو جو نماز میں خلل ڈالے گا نا وہ افریت ہوگا کافر، ٹھیک ہے؟ اسی لیے دیکھیں سوائے اعلیٰ حضرت کے کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ افریت کا ترجمہ جو ہے نا وہ خبیث جن کرے، کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ افریت کا ترجمہ جو ہے نا وہ خبیث جن کرے۔ خود ان کے اپنے فرقے والے اعلیٰ حضرت کو نا پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے ہیں۔ کا معنی اور ان کی تشریح کیا علامہ راغب اصفہانی نے۔ چونکہ پورے قرآن مجید میں عفریت کا کلمہ صرف ایک مرتبہ استعمال ذکر ہوا ہے، صرف ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے، یہی سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کے اندر، اور احادیث کے اندر بھی آیا، لیکن قرآن پاک میں ایک مقام پہ ذکر ہوا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ العفریت من الجن هو العارم الخبیث، اچھا یہ عفریت کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ وہی ترجمہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد ظاہر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ علامہ راغب اصفہانی نے کیا ہے کہ عفریت خبیث کو کہتے ہیں۔ یہ کافی ساری تفسیر ہے، میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ امام بغوی محدث اور مفسر، ان کی کتاب ہے تفسیر البغوی، تفسیر معالم التنزیل بھی اس کو کہتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قال عفریت من الجن وهو المارد القوی، سرکش اور طاقتور، قال وہب اسمہ کوزی وقیل زکوان، بعض نے کہا کہ اس کا نام کوزی تھا یا بعض نے کہا زکوان، قال ابن عباس العفریت الداہیہ وقال الضحاک هو الخبیث، امام ضحاک تابعی وہ کہتے ہیں کہ عفریت کا معنی کیا ہے خبیث۔ یہ قرآن مجید کی معتبر ترین تفسیر ہے، تفسیر الطبری، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری علیہ رحمہ کی، اس میں انہوں نے عفریت کا معنی کیا ہے رئیس من الجن مارد قوی، یعنی جنوں کا سردار تھا، مارد سرکش تھا۔ یہ مارد قرآن مجید میں شیطان کی صفت ذکر ہوئی ہے، اچھا، شیطانی مارد، سرکش، سرکشی کرنے والا شیطان، نافرمانی کرنے والا، ہاں بالکل، یعنی نافرمانی میں حد سے بڑھنے والا۔ تو رئیس من الجن مارد قوی، اور امام مجاہد تابعی صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال عفریت من الجن قال مارد من الجن، یعنی جنوں میں سے سرکش نافرمانی کرنے والا، یہ وہ عفریت تھا، جن تھا۔ یہ لغت عربی کی معروف کتاب ہے لسان العرب، ابن منظور افریقی کی، اس میں ابن منظور افریقی وہ عفریت کا معنی بیان کرتے ہیں، یہ اپنی آپ آنکھوں سے دیکھیں، خبیث منکر هو الداہی الخبیث الشریر، یہ لغت عرب کی معروف اور بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ تفسیر المعانی ہے، علامہ علوسی نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا قال عفریت اے خبیث مارد، ٹھیک ہے۔ اور تفسیر البار المحیط کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ والعفریت لا یکون الا کافرا، عفریت تو ہوتا ہی کافر ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں مفسرین نے اس کا یہی معنی بیان کیا ہے، یہ ایک اور حوالہ دیکھ لیں، یہ امام فخر الدین رازی کی کتاب ہے تفسیر الکبیر، فالعفریت من الرجال الخبیث المنکر الذی یعفر اقرانہ ومن الشیاطین الخبیث المارد۔ سب مفسرین نے عفریت کا معنی خبیث کیا، مارد کیا، خبیث مارد، اور مارد بھی شیطان کی صفت ہے۔ اب یہ ساری تفاسیر موجود ہیں۔ اب اس کے علاوہ جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو احادیث میں بھی جہاں عفریت کا کلمہ آیا ہے اس سے مراد شراطی جنی ہے۔ اچھا، صحیح بخاری کا میں نے حوالہ دیا، آپ نے میرا بیان سنا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس پر امام ابن حجر عسقلانی کا تبصرہ ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز ادا فرما رہے تھے، 3423 نمبر حدیث ہے، 3423 نمبر، حضور فرماتے ہیں ان عفریت من الجن تفلت البارحۃ لیقطع علی صلاتی، کہ ایک عفریت جن میرے پاس آیا تاکہ میری نماز کو توڑوائے،
یعنی آ کے سرکشی کر کے شرارت کر کے وہ میری نماز کو توڑوانا چاہتا تھا. یہ افریت جن. اب یہ جو افریت ہے حدیث میں آیا تو حدیث میں بھی سرکش اور باغی اور نافرمان کے معنی میں آیا. اور اس افریت کا معنی بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں قال ابن عبد البر، امام ابن عبد البر اندلسی، وہ لکھتے ہیں الجن علی مراتب، جنوں کے مختلف مراتب ہوتے ہیں. فالاصل جنی، جن کی اصل جنی ہے. فان خالط الانس قیل عامر، کہتے ہیں اگر وہ انسانوں کے ساتھ میل جول اور رہنا شروع کر دے لوگوں کے گھروں کے اندر تو اس کو عامر کہتے ہیں. ومن تعرض منهم للصبیان قیل ارواح، کہتے ہیں اگر وہ بچوں کے ساتھ تعرض کرے تو اس کو ارواح کہتے ہیں. ومن زاد فی الخبث قیل شیطان، اور اگر وہ خباثت میں زیادہ ہو جائے تو اس کو شیطان کہتے ہیں. فإن زاد علی ذلک، اور خباثت میں اگر اور زیادہ ہو جائے قیل مارد، تو اس کو مارد کہتے ہیں سرکش. فإن زاد علی ذلک قیل افریت، اور اگر خباثت میں حد سے بڑھ جائے بالکل انتہا پر پہنچ جائے اس کو افریت کہتے ہیں. اچھا اب یہ اعلیٰ نے لکھا نا، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں جنات کے موضوع پر، جیسے امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے احکام المرجان، اور اسی طرح حافظ ابن عبد البر کی کتاب ہے لقط المرجان، یعنی یہ ساری کتابیں جنات کے موضوع پر انہوں نے جنات کی تقسیم کی ہے. اور جہاں بھی جنات کی تقسیم کر کے افریت کی ڈیفینیشن کی ہے نا، تو افریت کا معنی انہوں نے کیا ہے جو خباثت میں حد سے بڑھ جائے، خباثت میں انتہا پر پہنچ جائے.